للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنی تعلیمات سیکھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ خود پسندی کے تعلق سے جو ہم سن رہے تھے، آج تھوڑا خود پسندی کو اور اس کے ایکسپانشن کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ہے۔ ایک باب باندھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، خود پسندی اور ناز نخرے کی حقیقت۔ خود پسندی، پھر اس میں ناز نخرہ جو ہوتا ہے وہ اور ایک ایڈیشنل چیز ہے۔ اس کی حقیقت کو بھی سمجھیں، اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم سمجھیں گے تو اپنے دل کے ان خطرات اور ان گناہوں کو بھی سمجھ سکیں گے، اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تدارک کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو ختم بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود پسندی کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاننا چاہیے کہ خود پسندی ایسے وصف کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ایسی کوالٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جو یقیناً کمال ہوتا ہے۔ اور جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی انہی چیزوں میں خود پسندی ہوتی ہے، یا تو علم، یا تو عمل، یا تو مال۔ تو اب جب کسی شخص میں علم، عمل اور مال کے ذریعے خود پسندی آتی ہے، خود پسندی سے مراد یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی سلب ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کو خود پسند نہیں کہتے۔ یعنی کسی شخص کے اندر کوئی وصف ہے، اس کو پتہ ہے یہ وصف اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، لیکن وہ اس چیز کا خوف رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین سکتا ہے یا اس کو کم بھی کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو خود پسند نہیں کہیں گے۔ اب اس کو خود پسند شخص نہیں کہیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے دل میں ہے تو ہم ایسی نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین لے اور کب چاہے ہمارے اندر سے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو وصف لے کر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ پہنچ سکے تو وہ وصف ہمارا کاؤنٹ نہیں ہوگا، گنتی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جس حالت میں ہم جائیں گے وہی حالت جو ہے وہ وہاں پر اس کے حساب سے ہی ہمارا جزا اور سزا ہوگی۔ اور یہ تو پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زوال کا خوف تو نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسے نعمت عطا فرمائی ہے۔ اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت کی وجہ سے خوش نہیں ہوتا، یہ بھی خود پسندی نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے عطا کیا۔ اگر اس طریقے سے رکھتا ہے بھائی میرے اندر کچھ ایسا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو اس پر خوش ہوتا ہے، تو وہ بھی خود پسند نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک تیسری حالت ہے جو خود پسندی ہے، یعنی اسے اس کمال کے زوال کا بھی خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال، نعمت، بھلائی اور سر بلندی ہے، اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور نعمت ہے۔ یعنی وہ یہ اپنا کمال کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اس کی خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اس کا اپنا وصف ہے اور اس کی طرف منسوب ہے، کیونکہ یہ اس کا کمال ہے، اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس کا عطیہ ہے۔ بس جب اس کے دل پر یہ بات غالب آ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے، وہ جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے نفس سے خود پسندی خود بخود زائل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئے نا؟ تین حالتیں۔ ایک حالت یہ کہ خود پسندی کا شکار ہے اور یہ خود پسندی کا شکار نہیں، کوئی وصف ہے اس کے اندر اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے،
میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے یہ وصف کو چھین لے گا تو یہ خود پسندی نہیں ہوئی۔ اور کوئی شخص اگر کوئی کمال رکھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس کے زوال کا بھلے سے اس کو خوف نہ ہو، تب بھی وہ خود پسندی نہیں کہلائے گی۔ خود پسندی جب ہوگی کہ جب وہ اس کمال کو اپنے لیے خاص سمجھتا ہو کہ یہ کمال میرا ہی کمال ہے، میں نے محنت کی ہے تو اس چیز کو حاصل کیا ہے، تو اب یہ خود پسندی مانی جائے گی۔ اور خود پسندی جو ہے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو گویا خود پسندی نعمت کو بڑا جاننا اور اس کی طرف جھکنا ہے، لیکن اس بات کو بھول جانا کہ اس کی نسبت منعم یعنی نعمت عطا کرنے والے کی طرف سے، اور اگر وہ اس کے ساتھ اس بات کا اضافہ بھی کرے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ تو خود پسندی ہو گئی۔ اب وہ یہ وصف اپنے اندر سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ پر میرا حق ہے، اور اسے ایک مقام اور مرتبہ حاصل ہے اس وجہ سے کہ میں نے یہ عمل کیا، حتیٰ کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے دنیا میں عزت کی توقع رکھے اور کسی مکروہ بات پہنچنے اس کو بعید جانے کہ میں تو ایسا ہوں تو مجھے تو کوئی بری بات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، ہم کسی کا برا نہیں کرتے، ہم کسی کا برا نہیں جانتے، اور تم کسی کا برا نہیں چاہتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ ایسا شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیونکہ سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں تو میرے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے، یعنی یہ میرا حق ہے اللہ پر۔ تو ایسا سمجھنا، اس کو ناز اور نخرہ کہتے ہیں۔ خود پسندی سے اور آگے بڑھ کر ایک اسٹیپ ہے، اور یہ اور بڑی ہلاکت خیز چیز ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، میں نے ایسا کیا تو مجھے تو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ جیسے دوسرے فاسقوں کو کوئی عذاب وغیرہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایسا عذاب مجھے نہیں پہنچ سکتا، تو اس بات کو اس عمل پر ناز کرنا کہتے ہیں۔ گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنا ناز بردار سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چاہیے معاذ اللہ کہ میرا ناز اٹھائے۔ اس طرح اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو اسے بھی بہت بڑا کام سمجھتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو بھی حقیقت میں کیا ہے، جب ہم کسی کی کوئی مدد کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ قوت نہ دیتا تو میں کیسے کسی کی مدد کرتا۔ ایسا سوچے تو یہ اچھا ہے، لیکن کوئی اگر ایسا سوچے کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں اور اس میں اپنی بہت بڑائی سمجھے، اور وہ ایسا سوچتا ہے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، اور یوں وہ اس پر اتراتا بھی ہے، بس اگر وہ اس سے کوئی خدمت لے اس نیت سے، یا اس سے کچھ مانگے کہ اس کو ملنا چاہیے، یا اپنی حاجت کے پورا کرنے میں اس کی طرف سے کوتاہی کو برا جانے کہ دیکھو میں نے ایسا کیا لیکن یہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، تو گویا اس پر ناز نخرے کرتا ہے، اور یہ خود پسندی سے بھی بڑھ کر ہلاک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے عمل پر ناز نہ کرے، اور ایک حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ ناز نخرے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور اگر تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہنسو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہو اس کے بعد بھلے سے تم ہنسو، وہ اس رونے سے بہتر ہے جو عمل پر ناز کرنے کی صورت میں۔ یعنی کوئی شخص اپنے عمل پر ناز کر کے اگر روتا بھی ہے نا، تو اس سے اچھا ہے کہ کوئی گناہ کر کے اس کے اوپر یعنی نادم ہو اور بھلے سے پھر وہ ہنستا ہو، تو ایسا ہنسنا اس رونے سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا خود پسندی اور ناز نخرے کے ساتھ میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور روتا بھی ہے نا تو وہ بیکار ہے۔ تو یہ حدیث شریف میں نے سنا ہے آپ کو کہ سرکار علیہ السلام فرماتے کہ ناز و نخرے والے کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور اگر تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہنسو تو یہ اس رونے سے بہتر ہے جو عمل پر ناز کرنے کی صورت میں ہو۔ اللہ اکبر۔ ناز خود پسندی کے بعد ہوتا ہے، میں نے بتایا نا خود پسندی کا یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، اگلا حصہ کہ بھائی خود پسندی کا جو ہے مرتکب ہوا، پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے بڑھ کر ناز نخرے میں منہمک ہو گیا۔ لہٰذا جو شخص ناز کرنے والا ہوگا وہ خود پسند بھی ہوگا، یعنی ناز نخرہ یہ خود پسندی کے بعد آتا ہے، تو ناز نخرہ جس کے اندر ہے تو یعنی وہ خود پسند بھی ہوا، اور جو خود پسند ہے ضروری نہیں کہ وہ ناز نخرے والا ہو۔ تو یہ دو برائیاں ہیں،
اور کئی خود پسند ایسے ہوتے ہیں جو ناز نہیں کرتے، کیونکہ خود پسندی اپنے آپ کو بڑا جاننے اور نعمت کو بھول جانے سے ہوتی ہے، اس میں جزا کی توقع نہیں ہوتی، لیکن ناز کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب جزا کی توقع ہو، یعنی جب ایسا سمجھے کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے اور یہ خاصیت پر مجھے اجر بھی ملنا چاہیے، تو اگر وہ اللہ پر اپنا حق سمجھتا ہے تو اب یہ ناز اور نخرہ کہلائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی دعا کی قبولیت کی توقع رکھے اور اس کے رد ہونے کو دل سے ناپسند کرے اور اس پر اترائے تو وہ اپنے عمل پر ناز کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ وہ فاسق کی دعا قبول نہ ہونے پر تو تعجب نہیں کرتا بلکہ اپنی دعا کے رد ہونے پر تعجب کرتا ہے، تو یہ اس فاسق سے بھی برا ہوا۔ تو یہ خود پسندی اور ناز دونوں باتوں کا مجموعہ ہو گیا جو تکبر کے مقدمات اور اسباب میں سے ہے، اور یہ تکبر سے بھی آگے بڑھ کر چیز ہے، لہٰذا ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ جاننا چاہیے کہ ہر بیماری کا علاج اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے سبب کا مقابلہ اس کے ضد کے ساتھ کیا جائے۔ یہ پوری احیاء علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں ان کا علاج ایسا ہی بتایا کہ اس کی جو ضد ہے اس کا الٹا کیا جائے، تبھی اس کا علاج ممکن ہے۔ چونکہ خود پسندی کا سبب جہالت محض ہے، لہٰذا اس کا علاج صرف معرفت سے ہے، یعنی اس کو سمجھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی معرفت کا علم حاصل کرے، اور جو اس جہالت کے مقابلے میں ہے، بس ہم فرض کرتے ہیں کہ خود پسندی اس عمل کے ذریعے ہوتی ہے جو بندے کے اختیار میں ہے، جیسے عبادت، صدقہ، جہاد اور لوگوں کی اصلاح وغیرہ اور سیاست وغیرہ۔ علاوہ ازیں حسن و جمال، قوت، نسب اور ان امور کے ذریعے بھی خود پسندی آ جاتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن پہلی صورت میں خود پسندی زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری، عبادت اور وہ عمل جس پر انسان اتراتا ہے اس کے ذریعے اس لیے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ یہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں اور یہ شخص ان امور کا محل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور اس نے یہی عمل کیا ہے، تو یہ محض جہالت ہے، کیونکہ محل اور مقام تو مسخر ہے، اس میں ایجاد و تحصیل کا کوئی دخل ہی نہیں، یعنی ہم نے تھوڑی کیا ایجاد، ہمارے اندر کوئی عمل ہے تو وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ہے نا، تو ہم کون ہیں اس کے ایجاد کرنے والے؟ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم سے کوئی کام کرتا ہے، لیتا ہے، یا ہم سے کوئی عمل کرواتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمیں ذکر و اذکار کی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو ہم اس کے ایجاد کرنے والے مجید تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ جس چیز کا اسے اختیار نہیں ہے اس پر یا اس لیے اتراتا ہے کہ وہ عمل اس سے صادر ہوا اور وہ اس کی طرف منسوب ہے، نیز اس کے اختیار اور قدرت سے حاصل اور مکمل ہوا، تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت، ارادے، اعضاء اور ان تمام اسباب میں غور کرے جن کے ذریعے اس نے یہ عمل کیا ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو کس کے ذریعے کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے طاقت لگتی ہے، پھر اس کے لیے ارادہ لگتا ہے، نیت، پھر اس کے اعضاء جو کام آتے ہیں اس کے لیے، اور ان تمام اسباب میں جب غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تمام اعمال ان جو ذریعوں سے مکمل ہوتے ہیں، اس ذریعے کا دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ سب کچھ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کا خود کا استحقاق نہیں ہے اور ان کا حصول کسی وسیلے کے بغیر ہوا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور فضل پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ پر، کیونکہ اس نے اس کے استحقاق کے بغیر عطا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو کوئی ایسا عمل عطا فرمایا تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اس کے اوپر، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یعنی یہ میرا کمال ہے، اور اس سلسلے میں اسے دوسری پر ترجیح دینا چاہیے۔ مثلاً اگر بادشاہ اپنے غلاموں کے سامنے آئے اور ان کو دیکھے اور ان میں سے کسی ایک کو قیمتی لباس دے اور اس میں نہ کوئی وصف ہو، نہ جمال، نہ خدمت اور نہ ہی کوئی وسیلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پر فخر کرے بادشاہ نے اس کے استحقاق کے بغیر اسے دوسروں پر ترجیح دیتے ہوئے
عزت اور سرفرازی بخشی۔ اگر وہ اپنے آپ پر اتراتا ہے تو کس وجہ سے؟ اسے اپنے آپ پر اترانا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح اترائے کہ بادشاہ بہت بڑا عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا اور کسی سبب کے بغیر کسی کو مقدم اور مؤخر نہیں کرتا، اس لیے اگر اس نے مجھ میں کوئی اچھی باطنی صفت معلوم نہ کی ہوتی تو وہ خلعت کسے عنایت کرتا اور مجھے کس طرح ترجیح دیتا؟ بس کہا جائے کہ وہ وصف بھی بادشاہ کا عطیہ ہی ہے اور خلعت ہی ہے کہ اس نے تجھے عنایت کیا، کسی دوسرے کو نہیں دیا، حالانکہ اس کا کوئی وسیلہ بھی نہیں یا کسی اور کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے محض اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بس اگر یہ بھی بادشاہ کا عطیہ ہے تو تم اس پر اترا نہیں سکتے، بلکہ یہ اس طرح ہے کہ اگر وہ تمہیں تھوڑا دیتا تو تم اس پر خود پسندی کا شکار نہ ہوئے ہوتے، اور اب غلام دیا تو تم اترانے لگے اور کہتے ہو کہ یہ غلام اس لیے دیا ہے کہ میرے پاس گھوڑا ہے اور دوسروں کے پاس گھوڑا نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ گھوڑا بھی تو اسی نے دیا تھا۔ لہٰذا یعنی اگر کسی وجہ سے کوئی چیز ملی تو وہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، لہٰذا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ تمہیں گھوڑا اور انعام غلام ایک ساتھ دے، یہ ایک کے بعد دوسرا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو جب دونوں چیزیں اس کی طرف سے ہی ہیں تو مناسب یہ ہے کہ تم اس کے جود و کرم اور فضل پر فخر کرو، نہ کہ اپنے نفس پر۔ تو اس طریقے سے خود پسندی کا علاج علمی طور پر یعنی معرفت کے طور پر ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا کٹھن ہے سمجھنے میں، لیکن سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہ کیا، یہ کب کام آتی چیزیں معلوم ہے؟ کیونکہ جب کبھی انسان کبھی اپنی کسی وصف کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ اپنا علاج نہیں کر پاتے، چاہتے ہوئے بھی اپنے دل سے یہ بات نکالنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے مانوں کہ میں میرے اندر یہ وصف نہیں ہے، میں کیسے مانوں کہ میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، سمجھ میں؟ تو یہ منانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہ علم جو ہے وہ اس بات کو منانے کے لیے ہے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے رب کا ہے، اور اسی لیے اللہ والے یہ تمام چیزیں ہم کو سکھاتے تھے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خاک میں ملنے والوں کو حشر کے میدان میں گلے گلزار کرتا ہے، اور اگر وہ صفت کسی غیر کی طرف سے ہو تو اس پر اترا سکتے ہو، کیونکہ وہ بادشاہ کی طرف سے نہیں، لیکن یہ بات دنیاوی بادشاہوں کے حق میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے ہی نہیں۔ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہی تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور صفت و موصوف کو وجود میں لانے والا ہے۔ صفت بھی اس نے پیدا کی، اور جس میں صفت پیدا کی یعنی موصوف، اس کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس کے مقابلے اترانا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی عبادت پر اتراتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ تیرے دل میں یہ محبت بھی تو اسی نے پیدا کی۔ تو ضروری یہی ہے۔ اچھا یہ ایک آسان سا طریقہ ہے، جیسے ابھی یہاں اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو ہمارے دل میں کبھی کچھ ایسا آئے گا تو ہم ڈھونڈنے آئیں گے، یہاں پر ڈھونڈیں گے نہیں جب تک کہ، کیونکہ اتنی ساری چیزیں یاد تو نہیں رہیں گی۔ تو یاد رکھو کہ ہر چیز جس پر تمہارا دل اٹک جائے کہ یہ تو تیرا کمال ہے، تو اس سے آگے بڑھو تو اس کا جواب مل جائے گا۔ پھر اگر اس کے آگے جا کر اٹک جاتا ہے تو اس سے آگے بڑھو، تو اول اور آخر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اول ہو، ہر چیز کے اگر آگے سوچو گے تو آخر میں تم کو اللہ ہی ملے گا، اور ہر چیز کے بعد میں اگر ڈھونڈو گے تو اول آخر صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جب اول اور آخر صرف اللہ کی ذات ہے اور دینے والا اور چھیننے والا سب اللہ تبارک تعالیٰ ہے، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کس چیز کے اوپر خود پسندی کا شکار؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے، تو کہا جائے گا کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہی ہے، اس نے تمہارے استحقاق کے بغیر تمہیں عطا کیا ہے۔ ہم لوگ اس میں الجھتے ہیں نا، کبھی کبھی سوچتے ہیں تو الجھتے ہیں۔ الجھنے کا مطلب یہ ہے، سوچتے ہیں نا کہ عالم ارواح کے اندر ہم نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا رب مانا، شاید اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس میں غور و فکر کرنے سے منع ہے، سمجھ میں؟ وہ سب اللہ تعالیٰ یہ تو ہم کو بتانے کے لیے بتا دیا گیا۔ اب اس میں بھی کوئی ایسا تھوڑی تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ ایک ایسا ایونٹ ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا اور سب نے جو ایک سینٹنس میں جواب دیا اس میں معاملہ فائنل ہو گیا. ایسا نہیں. صرف محض اتنا ہی ہوتا نا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں. تو پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اور اگر کسی نے کہا ہاں، دل سے بھی مانا اور دماغ سے بھی، زبان سے بھی کہا ہاں اے اللہ تو میرا رب ہے، تو پھر تو اس کا کمال ہوا. پھر تو اس کا کمال ہوگا نا کہ بھائی اس نے تو مانا نا، اس نے دل سے بھی مانا اور اس نے زبان سے بھی مانا، تو اس کا کمال ہوا. تو کہیں نہ کہیں اینڈ تو تمہارے کمال پر ہوا. تو اس لیے اس پر اس طریقے سے سوچنا منع ہے کہ وہاں محض ایک لائن میں جواب نہیں ہوا ہے. وہاں پر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک طویل عرصے کا ایونٹ ہے. کس نے کہاں کیا کہا، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ جب ہم پہنچیں گے حشر کے میدان میں تو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا 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 تھا. سمجھ میں وہاں پر ایسا کیوں ہوا کہ ہم کو یہاں پر یہ ساری چیزیں عطا کی گئیں. تو ہم بس اب فی الحال اپنے زندگی کو دیکھیں، اور یہاں دنیا میں جو ہمارے آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو ہمارے دماغ سے عقل سے سمجھ میں آتا ہے، اور جو ہم دل سے جس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں انہی چیز پر اکتفا کریں. عالم ارواح میں جانے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہم کو اس لیے بتائی گئی ہیں کہ تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہم کہیں سے آئے اور کہیں گئے، کہیں جانا ہے. تو صرف اس کی فکر پیدا ہو اس لیے ہم کو عالم ارواح بتایا گیا. ورنہ عالم ارواح میں جو وہ ایک ایونٹ ہوا اس کی بیس پر اگر یہ سوچ لے کہ ارے میں نے دل سے کہا تھا، زبان سے بھی کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا. یا اگر سوچے کہ ابھی اگر ایسا سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہو گیا تو کیونکہ میں نے دل سے ایکسیپٹ کیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے گا. تو اس وجہ سے اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے. اور پتہ ہے آپ کو اس عقیدے پر کچھ ایسا بھی ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو قدریہ کہتے ہیں. قدریہ ایک فرقے کا نام سنا ہوگا، سمجھنا. ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ یہ خیر و شر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وہ ایسا نہیں کہتے تھے، سمجھ میں. خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور جبکہ ہمارا کیا ہے، خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا یہ جو عقیدہ ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے خاص کر اہل تشیع جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ خیر و شر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر جنت اور جہنم اور حساب کتاب کیسا ہے نا. جب خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اگر اس کو اگر ایک دم آسان انداز میں اگر ایک واقعے کے ذریعے سمجھا دیا جائے تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کو چاقو دیا. اب اگر اس چاقو کا استعمال اس نے کسی کا مرڈر کرنے میں کیا تو گنہگار ہوا. چاقو تو اللہ ہی تعالیٰ نے دیا ہے نا. اگر اس چاقو کا استعمال کسی نے اگر اس کا جو صحیح استعمال ہے وہ کیا تو پھر وہ اس کو اس کے ذریعے سے اپنی زندگی جیے گا اور یا تو نیکی کمائے گا، ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیر و شر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو طاقت دی جس سے تم نے شر کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. یعنی اللہ کی مرضی ہے، اس میں مرضی اس انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دے کے تم کو آزاد کر دیا، ڈھیل تم کو قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رسی ڈھیلی کر دی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسی ٹائٹ کرتا، تم سے گناہ ہونے نہیں دیتا. تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے. ورنہ یہ شر ہے تو انسان کی بدی، برائی انسان کی ہے، لیکن اختیار دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ ایسا ہے کہ یہ ٹاپک چھیڑ دیا اس لیے کلیئر کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں جو اعمال دیکھ رہے ہیں نا اس میں اپنی احتیاط کریں، کیونکہ نہ تو اس میں کوئی وسیلہ ہے اور نہ ہی کوئی واسطہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا. لہٰذا اس کے جود و کرم پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے عمل پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی اور اس کے اسباب بھی عطا فرمائے. یہ سب کچھ اسی کی نعمت سے ہے. عابد کو اپنی عبادت پر، عالم کو اپنے علم پر، خوبصورت کو اپنی خوبصورتی پر اور مالدار کو اپنی مالداری پر اترانے کا حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے. اور یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور جود و کرم کے فیضان کا محل ہے. محل یعنی جگہ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز جہاں دے دی وہ اس کی مرضی. برسات ہوئی، پوری زمین اللہ کی ہے، کہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کسی زمین پر برسایا اس کی مرضی ہے نا. پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کسی زمین پر برسایا کیوں برسایا. جب برسات شروع ہوتی ہے تو ہم کو لگتا ہے ارے وہ اللہ کی رحمت ہے نا. برستے گئی برستے گئی برستے گئی برستے گئی، زیادہ ہی ہو گئی ہے نا. پھر ارے اذان دو،
کہ بہت زیادہ ہو گیا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، کہیں زحمت نہیں بن جائے. تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت رحمت ہے یا زحمت ہے. سمجھ میں؟ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نعمت دے کر امتحان لیتا ہے، سمجھ میں، اور کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے نعمت دیتا ہے. یہ دو الگ الگ چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کو جانچنے کے لیے دیتا ہے، کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے، یہ الگ چیز ہے. امتحان میں ڈالنے کے لیے یعنی، اور اس کو اگر سمجھیں اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے، کسی کو مضبوطی سے جس کو گرفت جس کی کرنا چاہتا ہے نا، اس کے اوپر بھی نعمتیں اڑیل دیتا ہے. پتہ ہے کہ پھر اس کا یہ کیا کرنے والا ہے. گنجے کے ہاتھ میں ناخن لگ جائیں تو کیا کرے گا؟ سمجھ میں؟ تو ہم وہ کہیں گے بھائی اس کے پاس ایک اوزار ہے ناخن، لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے گنجا. سمجھ میں؟ ناخن ہے اور اوپر سے گنجا ہے، تو کھجلائے گا تو کیا ہوئے گا پتہ چلے گا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے وہ اس کا فضل ہے، لیکن یہ ہر کسی کو جو عطا کیا جاتا ہے اس کی الگ الگ وجہ ہوتی ہے. اور جب ہم کو کوئی نعمت ملے تو نعمت ملتے ہی خوف زدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا. صحابہ کرام کے پاس جب بہت ساری نعمتیں آنے لگیں اور جب بہت سارا مال غنیمت آنے لگا تو وہ روتے تھے، ایک دوسرے کے سے باتیں شیئر کرتے. جیسے ہم لوگ ملتے بیٹھتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، چلو وہ ہوٹل میں جائیں گے کھانا کھانے کے لیے. ان کو جب نعمتیں ملتی تھی تو آپس میں یہ باتیں کرتے تھے کہ ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایسوں پر نعمتیں اڑیل دی کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو ہمارے اوپر یہ نعمتیں فراخ ہو رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا آخرت میں حصہ نہیں. تو ایسی کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں. تو جب نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اس میں عملی طور پر اور زبانی طور پر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، وہ اس کے خوف کا سامان کرتے ہیں. سمجھ میں؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو جب اللہ تبارک تعالیٰ کوئی وصف عطا فرمائے، جو بھی وصف ہم سمجھتے ہیں اپنے اندر، اگر پہلی بات تو اگر ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ اگر وصف، جن کو وصف کہتے ہیں، ان کی حقیقتیں سمجھیں تو سمجھ جائیں گے کہ کیا ہمارے پاس ہے نا. جیسے ہم لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں، یہی 2 گنتی کی چیزیں ہیں جو ہم گن سکتے ہیں. تو اب اس کی حقیقت سمجھ لو. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کی نمازیں کیسی تھیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں. اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں تو ہماری نماز کا جو بھوت ہمارے سر پر ہے کہ ہم نمازی ہیں وہ جاتا رہے گا، ہے نا. پھر دین کا کام جو ہمارے سر پر اگر چڑھا ہوا ہے کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، تو اس کو اللہ والوں کا جو دین کا کام کرنا تھا، کیسی ان کی قربانیاں تھیں، کیسے ان کے اخلاص تھے، اگر ہم وہ دیکھ لیں تو یہ بھی سب ختم ہو جائے گا، ہے نا. تو اگر پہلی بات تو وصف کی حقیقت کو سمجھے. دوسری بات، جب وصف ہمارے اندر ہو، کچھ بھی ہو، تھوڑا ہو بہت ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، تو اب خوف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو یہ نعمت دی ہے تو ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ اس نعمت کی پرسش کرے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سمجھ میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم سے جب نعمتوں کے تعلق سے پوچھے گا تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے؟ ہم کو اس دن کا خوف کرنا چاہیے. تو عابد کو اپنی عبادت پر، عالم کو اپنے علم پر، خوبصورت کو خوبصورتی پر اور مالدار کو مال پر اترانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے. اور یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور جود و کرم کے فیضان کا محل ہے. یعنی کہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو چاہا دے دیا. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم ہیں، ہمارے اندر ایسا کون سا کمال ہے؟ ایسا ہم میں کیا ہے جو آصف بن برخیہ میں نہیں تھا، ہے نا. سلیمان علیہ السلام کے وقت کے ایسے اللہ کے ولی کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا کے لا سکتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا کی تھی. ہم میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنے، اس کا کرم پتہ نہیں، وہ جانے کہ کیا کس وجہ سے پیدا کیا، اس لائق تو تھے نہیں. اچھا، پھر وہ ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے کاش میں صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تھا، ہے نا، کہ انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ ایک محبتاً ایک الگ چیز ہے کہ ایک انسان خواہش رکھے. وہ جو انسان سوچتا ہے کہ میں ان کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. وہ زیارت کے اعتبار سے اور ان کو دیکھنے کے اعتبار سے کہے تو ایک محبت والی چیز ہے، اچھی چیز ہے. ورنہ ہم حقیقت میں اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہم حضور علیہ السلام کو ان گندی آنکھوں سے دیکھتے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ہوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کو لگ کر آتی تھی وہ ہم کو لگے اس لائق کی ہم نہیں تھے. سمجھ میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمین پر چلے اس زمین پر ہمارے پیر بھی رکھے جائیں، قدم رکھے جائیں، ہم اس لائق نہیں تھے. اس لیے دیکھو نا، پورا کا پورا مدینہ منورہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جتنا بڑا مدینہ منورہ تھا وہ پورا کا پورا مسجد نبوی کے نیچے آ گیا. اس سے بڑا نہیں تھا. جو آج مسجد نبوی نا اتنی بڑی، مدینہ اس سے زیادہ بڑا نہیں تھا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا مدینہ منورہ تھا وہ پورا کا پورا مسجد نبوی کے احاطے میں آ گیا. اور اس سے کیا ہوا؟ وہاں پر کیا لگ گیا؟ سنگ مرمر ہے نا، جو اصل جو مٹی تھی وہ تو سب نیچے دفن ہو گئی. جس کے اوپر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک رکھے تھے وہ دھول مٹی جو تھی اس پر تو ہمارے قدم ہی نہیں پہنچ سکتے، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہمارے گندے پیروں کے لیے نہیں رکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا. اب ہم جاتے ہیں وہاں پر، جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ گنبد خضرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں تھا، اس سے نسبت رکھنے والی چیز ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے نسبت رکھنے والی چیز ہے گنبد خضرا، جو بعد میں بنا. بس ہم اسی لائق ہیں کہ وہ دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں تو بڑی بات ہے کہ اللہ ہم کو اگر گنبد خضرا دیکھنے کے لیے بلا لے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں بہت اللہ کا کرم ہو گیا، ہے نا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم سے چھین لیا. کہاں ہم سرکار کے روزے کی زیارت کر پا رہے ہیں؟ جالیوں کو دیکھ کر آتے ہیں، جالی کے پیچھے پردہ ہے، پردے کے پیچھے کمرہ ہے، کمرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار ہے، مزار پر بھی چادر لگی ہوئی ہے. کہاں ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس انداز میں دیکھا جائے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی جالی کو دیکھ رہے ہیں تو اب ہمارے پر شفاعت واجب ہو گئی. اگر حدیث کے الفاظ، علماء کرام کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن حدیث کے الفاظ سے اگر کمپیئر کیا جائے تو ہم کو روزے کی زیارت تو نہیں مل رہی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل قبر مبارک کی زیارت مل رہی ہے کیا؟ نہیں مل رہی ہے. تو ہم اس لائق ہی نہیں تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وہ سب دکھاتا. سمجھ میں؟ اب بس یہ وصف ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو پیدا کر دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیوا اور انہی کو جاننے والا اور انہی کو ماننے والا. ماننے والا تو بنا دیتے، جاننے والا بنا یا نہیں بنا، ماننے والا بنا دیتے. اور ماننے والا بھی کیسا؟ کہ ان کی ماننے والا نہیں. کوئی ہوتا ہے کہ ان کو مانتا ہے لیکن ان کی نہیں مانتا. تو ہم ویسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی مان رہے ہیں کیا؟ تو پھر ہم ویسے نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں اگر یہ غور کرنے والی چیز ہے، جب ہم ان میں غور و فکر کریں گے نا خوب ڈیپلی تو پتہ چلے گا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو خود پسندی کا شکار ہونا ممکن ہی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو ان تمام چیزوں کی معرفت رکھتا ہے. معرفت، اور یہ معرفت کرانے والی ذات اللہ کے ولیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو سیکھا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو لوگوں کو سکھایا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کیا ہے. یہ گندگیاں جو ہمارے دلوں میں آتی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات سے ہی دھل سکتی ہیں. تو یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم اپنی اوقات جانیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. سمجھ میں؟ ایک ناپاک نطفے کے علاوہ اور ایک گنہگار انسان کے علاوہ ہماری کوئی اوقات اور کوئی حقیقت نہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بلندی دے تو پھر وہ بھی سب اس کا ہی کرم. جنت میں جو شخص جائے گا اللہ کے کرم سے جائے گا، ہے نا. کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کہتے ہیں وہ خلیل اللہ ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے اور ان کی عطا سے جو ہے، ان کی شفاعت سے جو ہے، ہر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے، مطلب اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تو ہر کسی کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. بغیر وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک شخص جو جنتی ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا حشر کے میدان میں کہ اس کو میرے رحمت سے جنت عطا کی جائے، ہے نا. وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ، مشہور واقعہ ہے، میں نے آج تک کتاب میں نہیں پڑھا، کسی عالم صاحب کے منہ سے شاید نہیں سنا ہے، لیکن یہ مشہور تو ہے، ٹھیک ہے نا. کہ وہ شخص کو کہا جائے گا کہ جا اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے. وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ تیری رحمت سے، اور میں نے جو اتنے اعمال کیے، عبادت کیے، اتنی محنت کی، کوششیں کی، اس کا کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے تمام اعمال اور عبادتیں ایک پلے میں میزان میں رکھے جائیں
اور میں نے جو اس کو ایک نعمت دی ہے آنکھ، وہ نکال کر ایک پلے میں رکھی جائے. پورا جسم دوسری بات، دنیا، زندگی، جوانی، طاقت سب الگ بات. ایک آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی نے، 2 آنکھیں نہیں، ایک آنکھ نکال کر رکھی ہے. اس کی ایک آنکھ نکال کر پلے پہ رکھی جائے گی اور تمام عبادتیں ایک پلے پر ہوں گی تو اس کی آنکھ والا پلہ بھاری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تو جتنی عبادت تو نے کی تو میری دی ہوئی ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں تیری عبادت ہے، اب جا جہنم میں. تو اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے، ہے نا. تو پتہ چلا کہ جب ہمارے نہ عمل کی اور نہ ہماری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اوقات نہیں، تو ہم کس چیز میں خود پسندی کا شکار ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خود پسندی سے بچائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں تواضع عطا فرمائے، اور ایسی جتنی بھی ملحق چیزیں اور خود پسندی کے علاوہ ناز و نخرہ کرنے سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ بچائے.